ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نرم قبض اور نرم اجابت بسم اللہ کا بتایا تھا نا میں نے آپ کو. اس میں بھی نرم اجابت ہوتی ہے. قبض اس کی کچھ ڈرائی بڑی کچھ برائنیوں سے گریفائٹ سے ملتی ہوئی پائی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے, وہاں پلسٹیلا میں قبض ہے اور نرم اجابت یعنی پیسٹی سی, لیکن اس کو ایکسپیل کرنے میں دقت نہیں ہوتی. وہ 2-3 دفعہ اجابت کے لیے آدمی جائے گا, جتنی بھی ہے وہ ایک سٹول اس کا وہ نکل جائے گا. لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ سولینم میں سافٹ اجابت ہونے کے باوجود اس کو نکالنے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور زور لگانا پڑتا ہے سافٹ ہونے کے باوجود. تو یہ نقشہ وہی ہے کہ فالجی سے علامات ہیں اور تحریک ہوتی ہے لیکن پھر پوری طرح نکالا نہیں جا سکتا. کہ نرم اجابت میں جو انخلاء ذرا مشکل ہو, اس میں ایلومینا چائنا اور نکس ماسکیٹا بھی اس کے مشابہ ہیں. ہوائیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں اور نرم اجابت کے باوجود نکالنے میں کچھ دقت پیش آئے تو ان کو بھی سوچا جا سکتا ہے. افارا اس کا میں نے بتایا تھا ایلومینا چائنا وغیرہ سے ملتا ہے, اور ایلو اس میں افارے کے لحاظ سے ایک بہت زیادہ ہوا پیدا کرنے والی دوا ہے. پہلے میں پڑھا چکا ہوں نا آپ کو ایلو جی آغاز میں نہیں پڑھائی تھی ایلو کے متعلق کیا بتایا ہوا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک پڑھائی ہے, پوری طرح پڑھائی ہوئی ہے, اور ہوا کا اس کا پاکٹ کہاں بنتا ہے سب کچھ بتا چکا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں ایک اور بات پائی جاتی ہے کہ سٹولز جو اسہال ہیں ان کے اندر غیر ہضم شدہ غذا اسی طرح نکلاتی ہے. پانی ہونے کے باوجود, واٹری سٹول ہونے کے باوجود بیچ میں ٹکڑے, سبزی کوئی کھائی ہے کوئی چیز ہو تو اسی طرح ثابت کے ثابت ٹکڑے جن پر تیزاب نے یا میدے کے فلوئڈ نے کوئی اثر نہیں کیا, یہ علامت بھی اس میں ملتی ہے. یہ اور کن دواؤں میں ہے؟ لائکوپوڈیم میں مجھے پتہ نہیں, یاد نہیں. لائکوپوڈیم اور ایلو کی ایک مشابہت آپ کو بتائی تھی میں نے, تو یاد ہے کسی کو کیا تھی؟ سی فوڈ کون سا ہے؟ آئسٹر, ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ یہ بہت ہوشیار کلاس میں آفتاب خان سے ڈاکٹر آفتاب صاحب ہے نا جان دینے والے, ان کی بیٹی ہے اور اکثر جواب میں بڑی جلدی صحیح جواب دیتی ہے ماشاء اللہ. تو سی فوڈ میں یہ جو چیزیں ہیں نا, خاص طور پر آئسٹر, ایک چیز آئسٹر, اس میں ایلو اور لائکوپوڈیم بہت مشابہ ہیں, لیکن کوئی فرق ہے اس میں؟ ان کی مشابہت کے باوجود کوئی فرق ہے آپس میں؟ کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے کہ یہ پیٹ کے نچلے حصے میں مرور ہوتا ہے. یہ آپس میں اس طرح ملتی ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں مرور ہوتا ہے اس کا. نہیں وہ تو اور بات ہے. میں اس آئسٹر کے معاملے میں, آئسٹر کا ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ کیا برمشل ہے؟ گھونگا وہاں ملتی ملتے گھونگا جو ہر قسم کی ایسی چیزیں جن کے اوپر ایک وہ خول سے چلا ہو سخت, ان کو کہتے ہیں. لیکن آئسٹر کے لیے خصوصی نام میرا خیال ہے اردو میں نہیں ملتا, کیونکہ اردو جان طبقوں میں آئسٹر آشنائی نہیں ہے, ان علاقوں میں کھایا نہیں جاتا. یہ الٹی میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ دوا, سال لگے پے اور کھٹے آ رہے ہوں جی ہاں وہ ٹھیک ہے. نہیں میں اور بات کہنا چاہتا تھا, عام طور پر آئسٹر سے الرجی لوگوں کو نہیں ہوتی, لیکن لائکوپوڈیم کو ہر موسم میں کسی موسم میں بھی آئسٹر کھائے مریض تو اس کو فوراً وہ تکلیف ہو جاتی ہے.
एलो में ये बात है कि अगर गर्म मौसम में खाया जाए तो फिर तकलीफ होती है, आम मौसम में नहीं होती। बस ये थोड़ा सा फर्क है। अगर गर्मियों में हो तो खा ये दें खा वो दें, दोनों काम। दोनों में से कोई काम करेगी। लेकिन अगर सर्दियों में हो तो फिर एलो काम नहीं करेगी। वो गर्मी की दवा है जिसको गर्मी में तकलीफें बढ़ती हैं, खास तौर पर ये तकलीफ।